بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، رحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمائے. صرف انسان ہی نہیں ہے، زمین کے اوپر انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں، اور جتنی مخلوقات زمین پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر اور پانی کے اندر بھی پیدا فرمایا ہے. لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے، غور کرے کہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگرچہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو غور کریں کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا ہے، کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے، قطعاً نہیں ہوتا ہے. اس کے حق میں کیا اچھا ہے، اس کے حق میں کیا برا ہے، اس کے لیے کیا چیز جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، انسان کے بچے کو اس کا شعور اور ادراک اور احساس بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابل میں بالکل معمولی سے معمولی اگر اللہ کی کوئی مخلوق ہے، مثال کے طور پر بہت ہلکی مثال ہے، ایک چوہیا کا بچہ اور ایک چوہے کا بچہ بھی اگر ہوتا ہے، دکھنے میں اتنا سا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی کی آہٹ سنتا ہے تو فوراً دوڑنے لگ جاتا ہے. جبکہ انسان کے بچہ، اس کے بازو میں، اس کے بغل میں آپ جو ہے انگار کا شعلہ رکھ دیں یا گلاب کا پھول رکھ دیں، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں. تو ایک بات تو یقینی طور پر طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا انسانوں کو، وہ بغیر علم کے پیدا فرمایا، علم نہیں. بالکل اللہ نے، میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ جانتے نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور جس جہاز کے اندر، جس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاق ایسا کہ اس کے کنارے پر ایک چڑیا کا بچہ آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے جو ہے وہاں سے اڑا اور اڑتے اڑتے سمندر کے اوپر سے جو ہے ایک قطرہ پانی اپنی چونچ میں لیا اور اڑ گیا. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، دیکھا آپ نے اس چڑیا کے بچے نے ابھی سمندر سے ایک قطرہ پانی پیا ہے؟ بولے ہاں میں نے دیکھا ہے. تو حضرت خضر نے کہا کہ اچھا بتاؤ، چڑیا کے چونچ میں
یہ جو قطرہ بھر پانی ہے، اس قطرے بھر پانی کی پورے سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کے اندر جو قطرہ بھر پانی ہے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی حیثیت اس سمندر کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، اسی طریقے سے میرے اور تمہارے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے جتنی حیثیت چڑیا کے چونچ کے اندر پانی کے اس قطرے کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں۔ اور ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا حنیف صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت خضر نے تو یہ کہا کہ میرے اور تمہارے علم کی حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی چڑیا کے چونچ کے اندر پانی کے قطرے کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، ہمارے استاد کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف موسیٰ اور خضر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا علم، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان تمام فرشتوں کا علم، اور دنیا میں اب تک جتنے ایک سے بڑھ کر ایک اسکالرز، محدثین، مفسرین، فقہا، یہ جتنے پیدا ہوئے، اگر ان تمام کے علم کو جوڑ دیا جائے تو ان تمام علوم کی حیثیت بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی نہیں ہو سکتی جتنی حیثیت چڑیا کے چونچ کے اندر پانی کے قطرے کی ہے، یا نہیں؟ تو ایک بات تو واضح ہو گئی، کیا واضح ہو گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر علم کے پیدا کیا، اور جو کچھ علم دیا بھی ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ تھوڑا سا علم ہے۔ جو علم ہمیں نہیں دیا گیا اللہ محدود ہے، اور جو علم اللہ نے دیا بھی ہے تو اس کی بھی حیثیت کیا ہے؟ آدمی کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے اور کچھ زیادہ عمر ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بال بچوں کے نام بھی بھول جاتا ہے، بھولتا ہے نہیں؟ ارے بھائی تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے، نواسوں اور پوتروں کا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ ابا آپ کے پوترے ہیں، باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے، ابھی آئے تو انہوں آنکھ کھول کے آہستہ سے دیکھتے ہیں، اچھا میرا پوترا ہے۔ اللہ جو ہے بہت لمبی عمر دراز کر، ہوتا ہے نہیں؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، کیا کہا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اللہ تمہیں علم دیتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد بھی کوئی چیز یاد نہیں رہی ہے، یا نہیں؟ اور کتنا علم ہے اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا خاص بات یہ ہے، اللہ نے پیدا فرمایا بغیر علم، پھر تھوڑا سا علم دیا، اور اس علم کے ساتھ ساتھ انسان کی خاصیت اور انسان کی صفتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کیسا ہے، پیدا ہم نے کیا ہے، علم ہم نے دیا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی علم ہے، ہمارا علم عطائی علم ہے، ہم کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے ذاتی علم کے مقابلے میں جو ہے حاصل کیے ہوئے علم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، کسی کے دیے ہوئے علم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا علم جو انسان کو آ جاتا ہے تو اس علم کے ساتھ بھی انسان کے اندر اتنی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ نے ان تمام خامیوں کو بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ ایک تو کمزور پیدا کیا گیا، اس پر علم بھی اس کو کم دیا گیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لکفور، کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الانسان قطورا، کہ انسان جو ہے بہت بخیل ہے، بخیل۔ یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے؟ یہ صفتیں انسان کی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ انسان ناشکرا ہے، انسان کمزور ہے، انسان بخیل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے واویلا مچانے لگتا، اچھا اتنی محنت کر رہا تھا، اچانک اتنا نقصان ہو گیا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ تکلیف ہو تو جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب فائدہ ہوتا ہے، جب پروفٹ ہوتا ہے، جب حالات اچھے ہوتے ہیں، جب ساری چیزیں اچھی چلنے لگتی ہیں، تو اس وقت جو ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اس وقت زبان پر اللہ کے شکر کا ایک لفظ تک نہیں آتا ہے۔
یہ انسان کی خاصیت ہے، انسان کی صفت ہے، اور ان ساری صفتوں کو کون بیان کر رہا ہے؟ ان ساری صفتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ اس کا مزاج ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ انہو لفرح فخور، کہ انسان جو ہے بہت زیادہ اترانے والا ہے، بہت زیادہ گھمنڈی ہے، گھمنڈ بھی ہے، اتراتا بھی ہے، تھوڑا سا آ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا نقصان ہو تو جامے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی ساری صفتیں ہیں۔ تو ایک تو اس کو علم کم، اوپر سے یہ سارے جو ہے مائنس پوائنٹ، تو پھر کیا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا علم ہوگا اور اس کے ساتھ اتنی ساری خامیاں ہوگی تو اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے، اور اس کو اس معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر اور انسانی معاشرے کے اندر صحیح طریقے سے چلنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت تھی۔ اور ایسے شخص کو جس کے اندر اتنی خامیاں ہیں، جس کے اندر اتنے مائنس پوائنٹس ہیں، جس کی اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صفات بیان کی ہیں، کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ کون رہنمائی کر سکتا ہے ایسے شخص کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کو وہی شخص ہدایت دے سکتا ہے یا وہی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا مادہ ہو، جس کے اندر حلم ہو، جس کے اندر بردباری ہو، جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر اس کی خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہو۔ ایسا ہی شخص ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات، اگر یہ سارے جذبے نہ ہوں تو ایسی صفات کے ساتھ کون رہنمائی کرے؟ تو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمائے، اور انبیاء کرام آتے رہے، انسانوں کی جو ہے رہنمائی فرماتے رہے۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے آپ نے وہ سارے طریقے ہمیں بتائیں جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن صرف اصول ہی نہیں، بلکہ ایک سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کیا ہو سکتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ باعزت بن سکتا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جس کو اپنا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی۔ اسی میں سے ایک چیز کا مجھے آج ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزوں کی ہمیں ہدایت کی ہے، بہت ساری چیزوں کی ہمیں تعلیمات آپ نے دی ہیں۔ ان ساری تعلیمات میں ایک اہم تعلیم جس کی طرف سے آج میں اور آپ اور ہم سب تقریباً پہلو طئی کرتے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ ہے کسی کے احسان کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا۔ کسی کے احسان کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا، آپ یقین مانیے یہ ہم انسانوں کے اندر سے تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جانوروں کے اندر یہ صفت کود کود کر بھری ہوئی تھی، آپ کو یقین نہیں آئے۔ بلی کا بچہ اگر آپ نے پالا ہے، اگر وہ بلی پلتے ہوئے بڑی بھی ہو جائے، اور آپ کا اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا ہے، شعور کی پختگی کو نہیں پہنچا ہے، اور وہ بچہ اس بلی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اگر اس کو ایک ٹپو مار دے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ گھر میں پالی ہوئی بلی ہے، آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں اور آپ کا بچہ اس بلی کے سر پر اگر ٹپو بھی مار دے گا تو وہ بلی کبھی جو ہے اس بچے کے اوپر جھپٹے گی نہیں۔ کیوں؟ یہ شعور کس نے دیا اس کو؟ اس کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس گھر کا دودھ مجھے پلایا جاتا ہے، مجھے یہاں پر پالا جاتا ہے، میں یہاں رہتی ہوں تو دودھ کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی مطلوبہ غذا ہاتھ پر دوڑانے کی شکل میں مل بھی جاتی ہے۔ وہ کبھی اس کے اوپر جو ہے تو جھپٹتی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی ہلکی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ جو ہے ہماری تہذیب کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کتے بھی پالتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پالتو کتے ہوتے ہیں، اگر اس کا مالک اس کتے کو کبھی غصے میں آ کر جھڑک بھی دے، اور جھڑکنا تو بہت آسان ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اس پالتو کتے کا مالک کبھی اپنے کتے کو غصے میں آ کر ایک آدھی لات مار دے یا لکڑی سے مار دے تو وہ کتا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھاگ کر دوڑ کر دور چلا جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے بھاگ نہیں جائے گا، دور جا کر جو ہے ہاتھ نکال کر بیٹھ جائے گا اور مالک کی طرف زبان نکال کر ہانپتا ہوا بیٹھے گا۔
اور جیسے ہی دیکھے گا کہ مالک کا غصہ ختم ہو گیا وہ آ کر اس کے پیروں میں جو ہے تو گھومنے لگ جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن مجھے بتائیے کہ جانوروں کے اندر تک یہ احساس ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اور وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن آج ہم انسانوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہم انسانوں کا اس معاملے میں؟ جو اسلامی اقدار، جو اسلامی اخلاقی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنتیں اسلامی معاشرت کے حوالے سے ہیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے کہ کیا اس وقت معاشرے میں ہم نے اپنے زندگیوں کے اندر اس کو زندہ رکھا ہے؟ آج غیر ان تہذیبوں کو اپنا رہے، معمولی چیزوں کے اوپر تھینک یو، ویلکم، یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کو مت دیکھیے مگر تہذیب تو دیکھیے. یہ اسلامی معاشرت کا حصہ ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے اندر سے غائب ہے. اور ہم شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا، اگر آپ کی ضرورت پر کوئی شخص کام آ گیا، اگر آپ کی کسی مصیبت کے وقت پر آپ کی کسی مصیبت کو کسی شخص نے ختم کر دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ اپنا مطلوبہ حصہ یا اپنا مطلوبہ قرض مانگنے بھی آ جائے تو یہ دشمن بن جاتے ہیں. یہ ہم انسانوں کی خامی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہل اسلام کی دعوت دینے کا آپ نے آغاز کیا اور اس کے لیے علانیہ طور پر جب آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے علانیہ طور پر سب لوگوں کو کلمہ ایمان، کلمہ شہادت کی جو ہے آپ دعوت دیجئے، تو آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا. معلوم ہے آپ حضرات، جانتے ہیں آپ نے یہاں پر فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا اور کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علانیہ دعوت کا حکم دیا گیا تو آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو کہ وہی ایک ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور انسان کی ضروریات کا پورا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اعلان اللہ کے رسول نے کیا تھا. سارے جو ہے قریش کے لوگ وہاں پر جمع تھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے قریش کے لوگ جمع تھے ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. اور ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب وہ چاچا ہے کہ نبوت سے پہلے، نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لخت جگر بنائے ہوئے تھا. اس قدر محبت تھی اس کو اللہ کے رسول سے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو جس باندی نے دی تھی، صوبیہ نام ہے، وہ ابو لہب کی باندی تھی. اس باندی نے دوڑتے ہوئے آ کر ابو لہب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی کہ ابو لہب مبارک ہو، تمہیں بھتیجا جو ہے پیدا ہوا ہے. اس قدر ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ اس نے جو ہے جیسے ہی یہ سنا کہ صوبیہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھتیجا مبارک ہو، ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا کہ جا، میں نے اس خوشخبری دینے کے عوض تجھے آزاد کر دیا. کتنی محبت تھی اس کو اللہ کے رسول سے، کتنا کلیجہ اس وقت ٹھنڈا ہوا تھا اس کا. لیکن جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس اسلام کی اور ایمان کی دعوت کو پیش کیا اعلانیہ طور پر، تو اس سارے مجمع میں سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کون؟ ابو لہب، وہ جس نے آپ کی پیدائش کی خوشخبری سن کر باندی کو آزاد کر دیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ. یہ اس کے الفاظ، ستیہ ناس ہو جائے
اس کے لیے جمع کیا تھا ہم کو کہ ایک اللہ کو مانو. اور یہ جو سارے ہم پوچھتے آ رہے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے اجداد، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تیری بات ماننے تو سارے خاندان ٹوٹ جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے اور ساری درائیں پیدا ہو جائے گی. یہ کون سا نیا دین لے کر آ گئے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ تبن لک یا محمد، کہ محمد تمہارا ناس. معمولی بات نہیں ہے. جس وقت ابو لہب نے میرے اور آپ کے آقا کو یہ الفاظ کہے ہیں، اس وقت آپ نبوت سے سرفراز کیے جا چکے تھے. آپ اس وقت نبی برحق تھے، اور نبی کی شان میں گستاخی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسلامی فقہ اور اسلامی شریعت کے روح سے اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے یا نہیں ہے؟ اور چاچا نے کہا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی، گوارا نہیں ہوئی. تو اللہ نے قرآن میں ابو لہب کے لیے، کسی کافر کا نام ہے فرعون وغیرہ کو چھوڑ کر، ابو لہب کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جن لوگوں نے انکار کیا، ان میں سے محض ایک ابو لہب کا نام قرآن میں ہے. اللہ نے قرآن میں بد دعا اتاری ابو لہب کے لیے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. الفاظ جو سورت شروع ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب سے، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا ناس ہو جائے. جبکہ قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ قرآن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، یا مشرکین کے سوال کا جواب دیتا ہے، یا ان کی کسی حرکت کا جواب دیتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ قل کے الفاظ سے، کہ اے نبی آپ کہہ دو. آپ سے یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اے نبی آپ کہہ دو کہ قیامت اب آئے گی. تو یہاں بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ ابو لہب نے بد دعا دی، قرآن کے اندر نازل ہوتا کہ محمد آپ دل برداشت نہ ہو، آپ کبیدہ خاطر نہ ہو. قل تبت یدا ابی لہب، آپ بھی یوں کہہ دے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. لیکن قرآن نے یہ اسلوب یہاں پر نہیں اتارا. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ڈائریکٹ شروع کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں پر قرآن کا یہ اسلوب اس لیے بدلا ہے کہ اللہ یہ گویا کہنا چاہتا ہے کہ محمد تم بد دعا مت دینا. ابو لہب نے بد دعا دیا، تم مت دینا، میں قرآن میں اتار دوں گا، وہ قیامت تک کے لیے بد دعا رہے گی، لیکن تم اپنی زبان سے بد دعا مت دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا چاچا ہے، بچپن میں اس نے تمہارے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، تمہیں اپنے کلیجے سے لگایا ہے، تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے. آج اگر تم اپنی زبان سے بد دعا دو گے تو کل کو تمہاری امت اپنے بڑوں کو بد دعائیں دینے لگ جائے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآنی تعلیمات کہاں سامنے ہیں ہمارے؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے اس کا احساس اور ادراک نہیں ہے ہمیں. اور ایک واقعہ میں آپ کو قرآن کا بتاتا ہوں. فرعون کیسا گزرا ہے آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ بہت زبردست جو ہے بادشاہ گزرا ہے. خدائی کا دعویٰ کیا، خدا کا انکار نہیں، صرف انکار نہیں کیا کہ انکار کرنے والے تو ہزاروں ہیں، اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، ہے نا قرآن میں الفاظ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے پوجو، میرے سامنے سجدہ کرو. حامان جو اس کا وزیر تھا، جو اس کا مشیر تھا، اس کو بلا کر کہتا ہے ذرا سیڑھی بنانا تو دیکھتا ہوں یہ موسیٰ کا رب کون ہے، سیڑھی پر چڑھ کر اونچی سیڑھی بنا لینا. خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ان کے معاون کے طور پر ان کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ میں کیا، تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ اللہ نے کہا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ دیکھو موسیٰ، فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہو، ایمان کی اور کلمے کی دعوت دینے فرعون کو جا رہے ہو، آنکھ مت دکھا دینا، سخت لہجے میں بات مت کرنا،
اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و استبداد کا ایک لامتناہی سلسلہ برابر جاری رکھا، وہ اپنی جگہ پر سب ٹھیک ہے۔ لیکن تم میری بات کہنے جا رہے ہو، تم جو ہے نرمی سے بات کرنا، اولا لہو قولا لینا، کہ فرعون سے نرمی سے، اخلاق سے، خوش مزاجی کے ساتھ بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں بھی جلالی تھے، کہا کہ اللہ اس قدر بدبخت خدائی کا دعویٰ کیا، آپ کی شان میں گستاخی اور آپ کے مرتبے کو پہنچنے کا اس کو شوق چرایا ہو، اور آپ کہتے ہو اس سے نرم بات کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ، فرعون نے جو کچھ کیا وہ میرے ساتھ کیا، میں اس کو نپٹ لوں گا، لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہارا بچپن فرعون کی گود میں گزرا ہے، تم نے اس کے محل میں پرورش پائی ہے، تم نے اس کا نمک کھایا ہے۔ آج اگر تم دعوت ایمان دینے کے لیے ہی صحیح آج اس کے پاس جا کر سخت بات کرو گے، تمہاری امت اپنے محسنوں کے ساتھ کبھی اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئی۔ یہ قرآنی تعلیمات یہ ہے۔ آج کیا حال ہے؟ میں جیسے بتایا آپ کو کہ جانوروں کے اندر احساس ہے، جانوروں کے اندر احساس۔ شیر، اس کی سب سے فیورٹ ڈش کیا ہے؟ بھائی سب سے محبوب غذا شیر کی کیا ہے؟ انسان کا گوشت برابر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے اس کو پالا ہے، رنگ ماسٹر سرکس کا بھی ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ جھپٹ پڑا ہو اور جو ہے تو اپنے پالنے والے کو اور جس نے اسے ٹرین کیا ہے تو اس ٹرینر کے اوپر کبھی وہ جھپٹا ہو، الا یہ کہ وہ پاگل وغیرہ ہو گیا ہو؟ تو جانوروں کو تک احساس ہے، احساس نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے محسنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری اس ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسمیں کھا کھا کر بیان کیا ہے، حیرت ہوتی۔ آپ نے اکثر نماز میں سنا ہوگا، چھوٹی سی سورت، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ قسمیں کھائی اللہ نے، گھوڑوں کی قسمیں، کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، قسم ہے ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں، جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے اور اس وقت اس کی ٹاپوں سے جو چنگاری نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہے، اور کہا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اچانک جو ہے دشمنوں کے نرغے کے اندر، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف تیر و تلوار اور نیزے اور بھالوں کی جو ہے نیزوں اور بھالوں کی بوچھار لگی ہوئی ہے، ادھر سے تیر آ رہا ہے، ادھر سے تلوار چڑھ رہی ہے، ادھر سے نیزہ اچھل رہا ہے، اور ویسے حالت میں اگر اس کا مالک اس کو دوڑا رہا ہے تو وہ گھوڑا اس کے اندر کود پڑتا ہے۔ اللہ نے قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کے بعد میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ ایک قسم نہیں ہے، دو نہیں ہے، چار چار پانچ پانچ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو قسمیں کھانے کی؟ اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور کنود یہ عربی کے جو الفاظ ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کا جو اعجاز ہے، چونکہ ہم اور آپ ایک عجم میں پیدا ہوئے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے اعجاز۔ جو لوگ ماہرین زبان ہیں وہ یہاں پر جو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے جو ہے الفاظ یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ کنود کا جو لفظ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنی قسمیں کھا کر کہا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو یہ لفظ محض ناشکرا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مصیبت جب آتی ہے، کنود کا جو لفظی مطلب ہے، مصیبت آتی ہے تو بہت زیادہ واویلا، ایسا لاس ہو گیا اور فلاں جگہ انویسٹ کیے تھے اور ایسا ہو گیا اور فلاں ایسا ہو گیا اور فلاں نقصان ہو گیا اور فلاں بچے نے ایسا کر دیا اور فلاں ویسا ہو گیا، بہت واویلا کرے گا۔
لیکن جب اللہ کی نعمتیں ہوتی رہتی ہے اس وقت خاموش ہے، بھلے مانس بن کے زندگی گزار رہے، کوئی مطلب نہیں، دنیا سے مطلب نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، حقوق کیا ہے اس کا احساس نہیں ہے، بہن کا مال دینا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور ساری عبادتیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے قنوط۔ اس کا ایک مختصر مطلب میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ نے کئی قسمیں کھا کر کہا کہ انسان بڑا قنوط ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، سب سے معزز اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں تو انسان ہے، تو انسان کی اگر کسی خامی اور خوبی کو بتانا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کسی افضل ترین چیز کی قسم کھاتے۔ بھئی اللہ فرشتوں کی قسم کھا لیتے، اللہ انبیاء کی قسم کھا لیتے، اللہ اپنی ذات کی خود جو ہے تو قسم کھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کی ناشکری کو بتانے کے لیے گھوڑے کی قسم کھائی۔ کیوں کھائی گھوڑے کی قسم؟ مشہور مفسر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کے اندر وفاداری بہت ہوتی ہے۔ مان لیجئے کہ ابھی موسم سرما کا چل رہا ہے، سخت سردی کا موسم ہے اور پھٹر رہا ہے سردی سے، اور ویسے ٹائم پر اگر اس کا مالک اس کے کمر کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر زین کس لے اور زین کس کر اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے میدان جنگ میں چلا جائے تو گھوڑا کبھی پہلو تہی نہیں کرے گا۔ ویسے موسم میں بالکل برف کا ماحول ہے اور مالک اگر اس کو میدان کارزار میں اتار رہا ہے، گھوڑا اتر جائے گا۔ سامنے سے آ رہے ہیں تلواریں اور تیرے اور نیزے اور بھالے، وہ سب دیکھ کر بھی وہ جو ہے آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اتنا وفادار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک اس کو گھاس کھلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے۔ تو گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم علم انسان، گھمنڈی اور اترانے والے انسان، ایک جانور جو اپنے مالک کے چارہ کھلانے کی وجہ سے اتنا مطیع اور فرما بردار ہے، تو جو اپنی ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک میری اتنی نعمتیں کھائے جا رہا ہے، تجھے کبھی احساس نہیں ہے کہ کبھی جو ہے آ کر شکریہ کے 2 الفاظ ادا کر دیتا، کبھی 2 رکعت نماز ادا کر دیتا، کبھی جو ہے میرے نعمتوں کا اظہار تیری زبان سے ہو جاتا، کبھی میری نعمتوں کا اظہار تیرے جسم کے اوپر ہو جاتا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا اظہار جسم پر بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے مگر پیسوں کی تھپیاں جو ہے تو الماری میں، پلنگ میں، ادھر ادھر بس جمع کے رکھتے رہتے اور گن گن کے چھوڑتے رہتے، اور سامنے اوپر جو ہے وہی حال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو نعمت اپنے بندے کو دی ہے اس نعمت کا اثر اس کے جسم کے اوپر بھی نظر آئے، ورنہ گویا آپ جو ہے اپنی زبان حال سے ساری دنیا کے سامنے یہ شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ تو یہ ناشکری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے ساری دنیا کا معمولی لوگوں نے اگر مان لیجئے عطر کی ایک شیشی دے دی، ایک پین دے دی، تو پھر زبان تھکتی نہیں اپنی، بہت اچھا عطر ہے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے، اور بہت اچھی چیز آپ نے دے دی، بہت دنوں سے مجھے اس کی تلاش تھی، ریاکاری ہے۔ اور اللہ نے ہر سانس ایک نعمت ہے، آ رہی ہے وہ نعمت ہے، جا رہی ہے وہ نعمت ہے، ہمارا ہر قدم اٹھ رہا ہے وہ نعمت ہے، لیکن کبھی احساس اس کا ہمیں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اس کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے جو ہے ادا کرنا شکریہ شکریہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، چلتے پھرتے دیکھے بہت سے لوگ جو ہے چل رہے تھک گئے ذرا اٹھتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، بیٹھتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، اچھی بات، اس کا انکار نہیں ہے، ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر زبان پر ہر طرح جاری ہو، لیکن اللہ کا شکر جو ہے جس طرح زبان سے جاری ہو اسی طریقے سے انسان کے زبان حال سے بھی جاری ہونا چاہیے، دنیا کو پتہ بھی چلنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق وہ شکریہ ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہے، زبانی عبادتیں کافی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھے یہ بات۔ بھئی صرف زبانی اذکار، زبانی دعائیں، زبانی شکر اگر کافی ہوتا تو مجھے بتائیے غزوہ بدر کی کیا ضرورت تھی؟
غزوہ احد کی کیا ضرورت تھی؟ سارے معرکوں کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کو جو ہے شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابیات کو تک شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس دعائیں ہو جاتی، اذکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیا جاتا اور مانگ لیا جاتا اور ساری چیزیں ہو جاتی۔ لیکن ان ساری کیفیتوں کے اندر کے مسلمانوں کے لیے قدم جمنا مشکل تھا، ویسے حالات میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور اس کی امت کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ خالی زبان سے کافی نہیں ہے۔ اگر انسان نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کسی صاحب سے جو ہے 1,00,000 روپے قرض لیے، 50,000 روپے قرض لیے، زبان سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ حالات میں آ گیا، اس کا قرضہ اتارنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی بہت شکریہ ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ نے بہت صحیح وقت پر میری مدد کی، اگر آپ اس وقت ایسا نہیں کرتے بہت بڑا میرا جو ہے تو ایک مسئلہ ہو جاتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے 10 دن کا وقت لیے تھے، آج جو ہے 10 مہینے ہو گئے، دیتا ہوں نا بھائی، کیا جلدی رہتی؟ تو یہ جو زبان سے شکریہ ادا کر رہا، مجھے بتائیے اس کی کیا معنی ہے؟ ایسا نہیں ہے، زبان کے ساتھ ساتھ اس کے حال سے بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، آپ کی برکت سے بتاؤں کہ ایک صحابی تھے حضرت حدیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چھوٹے چھوٹے جو سریے ہوتے تھے، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوات ہوتے ہیں، سریہ ہوتا ہے، معرکے ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی سی ٹکڑی صحابہ کی کسی جگہ پہ کوئی انتشار ہے، کوئی مسئلہ ہے اور وہاں کے لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں وہاں ختم کرنے کے لیے آپ چند صحابہ کی ٹکڑیوں کو بھیجا کرتے تو اس کو سریہ کہا جاتا۔ ایسا ہی ایک سریہ آپ نے روانہ فرمایا، اور اس سریہ کے اندر حضرت حدیر رضی اللہ عنہ بھی۔ آپ نے اس سریہ کو، اس جماعت کو روانہ کرنے سے پہلے اس جماعت کے اندر جتنے افراد شامل تھے ہر ایک کو آپ نے جو ہے زیادہ سفر بھی دیا، توشہ دیے ساتھ میں، آپ نے ہر ایک کو توشہ دی۔ اور توشہ کیا تھا؟ ستو، جو کا جو آٹا ہوتا ہے وہی پھاک لیا کرتے تھے، ویسے ہی سوکھا۔ وہ تو ان کا مجاہدہ تھا صحابہ کا، جو آج ہم اس کے طفیل میں جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ کلمے کا اقرار اور اسلامی زندگی جی رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے سب کو جو ہے توشہ ساتھ میں دیا، سارے صحابہ روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ جو حضرت حدیر تھے، اتفاق کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حدیر کو توشہ دینا بھول گئے۔ اور اس پر مزید اتفاق یہ کہ ان تمام صحابہ میں حضرت حدیر کی حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ ان کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، اور آپ نے سریے میں اور جماعت میں ان کا نام لکھوا دیے کہ بھئی اب آپ کو جانا ہے۔ وہ سریہ جا رہا ہے اور توشہ سب کو دیا گیا، حضرت حدیر کو آپ دینا بھول گئے، اور حضرت حدیر کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ اب انہیں منہ سے بھی اظہار نہیں کر پا رہے۔ سریہ روانہ ہو گیا، اب یہ دل ہی دل کے اندر دعا کر رہے کہ اللہ میری کیفیت سے آپ واقف ہیں، میرے گھر کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ پڑا ہوا ہے، گھر میں کئی دنوں سے چولہا جلا نہیں ہے، اور آپ کے محبوب نے مجھے جو ہے اس سریے کے اندر روانہ فرمایا ہے، آپ نے سب کو ستو دیا ہے، مجھے دینا بھول گئے ہیں، لیکن میں اس کا اظہار کسی سے نہیں کروں گا، میں اپنی ظاہری حالت پر کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دل میں کہہ رہے میں اپنی ظاہری حالت سے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میرے گھر میں بھی فاقہ پڑا ہوا ہے اور میرے محبوب نے مجھے دینا بھول گئے، میں اس کا اظہار اپنے زبان حال سے ہونے نہیں دوں گا۔ یہ زبان سے میری غذا بس سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ میری غذا رہے گی پورے سریے کے دوران۔ ادھر یہ سریہ روانہ ہوا، ادھر حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف آ گئے، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو یہ سریہ روانہ کیا ہے، یہ جو جماعت روانہ کی ہے، اور آپ نے ہر ایک کو توشہ دیا، لیکن آپ حدیر کو دینا بھول گئے ہیں، اور حدیر کے یہاں پہلے ہی سے فاقہ چل رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ان کے لیے کچھ سامان بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ لے کر جاؤ، یہ ستو ہے، وہ جو جماعت گئی ہوئی ہے، تم اپنا گھوڑا یا اونٹ جو بھی ہے اس کو اتنا تیز دوڑاؤ کہ تم ان کو جا کر پا لینا، اور جا کر وہاں حدیر کو یہ توشہ دے دینا،
اور وہ دینے کے بعد غور سے سننا کہ وہ کیا کہتے ہیں، دے کر چھوڑ کر آ نہیں جانا، غور سے سننا وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ صحابی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کسی طریقے سے گئے اور انہوں نے اس جماعت کو پا لیا، اور جماعت کو پانے کے بعد انہوں نے حضرت حدیر کا نام لے کر اعلان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو وہ توشہ دینا بھول گئے تھے، وہ توشہ مجھے دے کر بھیجا ہے کہ یہ آپ کے لیے۔ حضرت حدیر نے لیا، اور لینے کے بعد حضرت حدیر کے زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ کیا تھے؟ پہلے تو انہوں نے اللہ کے سامنے عہد کیا تھا کہ میں جو ہے کسی کے سامنے اپنی زبان حال سے اظہار نہیں ہونے دوں، اور نہیں ہونے دیا، اپنی زبان قال سے بھی نہیں کہا، لیکن جب اللہ نے دے دیا تو اس کے بعد ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کا شکر ہے، ذکرنی ربی من فوق 7 سماوات ومن فوق عرشہ ورحم جوعی، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 7 آسمانوں اور عرش کے اوپر سے بھی یاد کیا ہے، اور میرے پیٹ کا بھی اس کو خیال ہے، میرے بھوک کا بھی اس کو خیال ہے، اور اس نے میرے بھوک کے اوپر رحم کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رب کما لم تنسا حدیرا فاجعل حدیرا لا ینساک، کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے آسمانوں اور عرش پر بھی نہیں بھولا ہے، حدیر کو توفیق دے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے تجھے ایک لمحے کے لیے کبھی نہ بھول پائے، ایک لمحے کے لیے کبھی تجھے بھول نہ پائے، ایسی توفیق تو حدیر کو عطا کر۔ یہ تھا معمول صحابہ کرام، یہ تھی قرآنی تعلیمات ابو لہب، فرعون اور یہ صحابہ کے معمولات۔ تو ہمیں جو ہے آج اس کا سب سے بڑا فقدان، ہم شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بہت ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کیا خالی جو ہے ہماری خامیاں، نہیں، اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم صرف خوش ہو اوپر کے اچھے حالات کو دیکھ کر تو نیچے خرابی ہو، کیا فائدہ ہے؟ اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے مزین کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لانا ہوگا۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں یہودی نے میرے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ ثبوت ہے کہ نہیں؟ کچھ لکھا پڑی ہوئی تھی، آپ نے دیا، اس نے پیسے نہیں دیا، ٹھیک ہے، جو بھی ہے لکھا پڑی ہوئی ثبوت ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ثبوت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ہے تو اس یہودی کو بلاؤ، میں اس کو قسم کھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اسلامی فقہ کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ پیش کیا تو دعویٰ پیش کرنے والے کو ثبوت دینا ہوتا ہے، اور جس کے خلاف اس نے دعویٰ پیش کیا، اگر یہ دعویٰ پیش کرنے والا، دعویٰ دائر کرنے والا اگر ثبوت نہیں دیتا ہے تو قاضی کا کام یہ ہے کہ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا اس کو قسم کھلائے کہ بھئی ٹھیک ہے، انہیں جو ہے دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تم کھاؤ قسم خدا کی، اللہ کی، اور کہو کہ یہ چیز جو یہ کہہ رہا ہے غلط ہے۔ اگر یہ کہتے کہ غلط ہے قسم کھا کر، تو پھر قاضی کا کام یہ ہے کہ دعویٰ دائر کرنے والے کی طرف سے نہیں، بلکہ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا اور اس نے قسم کھایا اور اس نے ثبوت پیش نہیں کیا تو اس کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس کو جو ہے عربی کا جو اصول فقہ کا وہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، یہ اصول فقہ کا البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ دائر کر رہا ہے اس کو ثبوت دینا ہے، والیمین علی المدعی علیہ، اور جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کو قسم کھلوائی جائے گی۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ آیا یہودی، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ نے قیمت ادا نہیں کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے قیمت ادا کر دی۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ، قسم کھایا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو وہ صحابی جانے لگے، اور جاتے جاتے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ وہ صحابی کے زبان سے نکلے۔ کتنی اچھی دعائیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے
لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو جاتے جاتے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے ان کو واپس بلایا اور بلا کر کہا کہ اللہ کے بندے پہلے کچھ تو ثبوت تیار کر لیتا اور اس کے بعد یہ کہتا۔ صرف حسبی اللہ و نعم الوکیل کہنا کافی نہیں ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ مددگار ہے، لیکن پہلے تیاری، پہلے سبب کا اختیار کرنا، پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے شتر مرغ کی طرح جو ہے زمین میں مردی گردن گاڑ کر کہنا کہ اب میں سیف ہو گیا، یہ کہاں کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار زبان قال کے ساتھ ساتھ زبان حال سے ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا شکر بھی ادا کریں، اور زبان حال سے اور زبان قال سے جو ہے اس شکر کا احساس اور اس کا احسان مندی ظاہر ہونا چاہیے۔ آج اس کی سب سے بڑی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے اس کا احساس اور اس کا ادراک عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمارے اندر جو کوتاہی ہے، جو خامی ہے، جو کمی ہے، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔